اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے۔ روزوں کی فرضیت کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ بھی اللہ نے بیان فرمایا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے، اور تمام کے تمام خوبیوں کی آماج گاہ اور حصول کا ذریعہ ہے تقوی۔ لیکن یہ تقوی کی زندگی کس طرح ہے، کیسی زندگی ہو جسے تقوی کی زندگی کہا جائے، اس کے اصول، اس کے ضابطے، اس کا طریقہ، اس کے تمام تفصیلات اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو کتاب نازل فرمائی، قرآن میں ارشاد فرمائی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہر قسم کی رہبری، رہنمائی، ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، ہر کسی کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہدایت اگر چاہتے ہیں، صراط مستقیم، تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے، اس کو میں ذرا سا آگے چل کر بتاؤں گا، تو اسی کے ذریعے ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد، اگر کوئی آدمی حکومت اور اقتدار میں ہے تو انصاف قائم کر سکتا ہے اسی کتاب کے اوپر عمل کرنے کی بنیاد پر۔ ایک آدمی اگر گھر میں ہے، بچوں کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے، بیوی کے اور بچوں کے اور پڑوسی کے حقوق ادا کر سکتا ہے تو اسی کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے بعد۔ ایک آدمی اگر تجارت کر رہا ہے تو بے ایمانی اور لوگوں سے دھوکہ دڑی، ان تمام چیزوں سے بچ سکتا ہے، دیانتداری سے تجارت کر سکتا ہے تو اسی کتاب سے ہدایت لینے کے بعد۔ ایک آدمی اگر گفتگو کرتا ہے تو غیبت، چغلی، وعدہ خلافی اور کسی کو برے لقب سے پکارنا، ان تمام چیزوں سے بچ سکتا ہے تو اسی کتاب ہدایت پر عمل کرنے کی بنیاد پر۔ ھدی للناس، زندگی کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے ہر قسم کے، ہر فرد کے لیے ہدایت، رہبری اور رہنمائی اس کتاب میں۔ ھدی للناس وبینات من الھدی، اور ہدایت کی کیسی دلیلیں؟ بین، واضح، ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنا ہے، تراشنا بہت زیادہ، اس کے لیے پریشانی، ایسی بات نہیں، بالکل واضح روشن دلیلیں ہیں۔ یعنی اللہ کا یہ کلام، سلف نے لکھا ہے کہ اللہ کے کلام کی بہت ساری خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ یہ کان سے نہیں دل سے خطاب کرتا ہے، اسی لیے دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک آیت سنتا ہے حضرت ایک آدمی اور اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، رات کا وقت گزر رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آتی ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا اہل ایمان پر بھی یہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ڈر، خشیت، ان کے قلوب خشیت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اللہ کے سامنے جھک گیا، رونے لگے، توبہ کیا، اور اس کے بعد ان کی اسلامی خدمات تاریخ کا حصہ ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان میں روئی ڈال کر کے چلتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو ہے اس میں جادو ہے، آدمی پر اس طرح اثر انداز ہوتی ہے کہ اپنے بھائی، باپ، بیٹے، اپنے باپ دادا، رسم و رواج سب کو چھوڑ دیتا ہے، سب کا مخالف ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی بات ہی نہ سننا۔ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ کر کے کان میں روح ڈال کر کے چلتا تھا، ایک روز گزر رہا تھا، کان میں ہلکی ہلکی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، اس کی آئی، میں سوچنے لگا میں صاحب زبان ہوں، کلام کی تمام اصناف، رجز، قصیدہ، مرثیہ سب جانتا ہوں، دیکھنا چاہیے۔ جب قریب گیا، آیتیں سنتا گیا اور کیفیت تبدیل ہوتے گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ رات کی تلاوت سننے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں جو سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا تھا۔ یہ کلام، اللہ کا کلام، بین، واضح، روشن دلیلیں ہیں اس میں۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ چھانٹ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے۔ الگ الگ کر دینے والی کس طرح؟ حق کو باطل کو، صحیح کو غلط سے، سب کو الگ الگ کر دینے والی ہے، بالکل آسان چیز۔ اس دنیا میں ہر طبقہ اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے،
مسلمانوں میں بے شمار فرقے اور جماعتیں ہیں، ہر جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حق پر ہے، تو کیا کسی جماعت کا صرف یہ دعویٰ کر دینا کہ وہ حق پر ہے اس کے حق پر ہونے کے لیے کافی ہوگا؟ یہ اس کے لیے کافی ہے یہ دلیل؟ یہ تو ہر جماعت پھر حق پر ہو گئی۔ دنیا میں افراد انفرادی حیثیت سے ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں، سچا میں ہی صراط مستقیم پر ہوں، تو کیا اس کا یہ دعویٰ کر دینا کافی ہے؟ اس کی بنیاد پر وہ ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا۔ یہ فرقان چھانٹ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے۔ آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی طبقے سے، فرقے سے تعلق رکھتے ہو، اگر آپ کا دعویٰ حق کا ہے تو اس جماعت میں، اس کتاب میں، قرآن میں اہل حق کا جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے، اگر وہ عقیدہ آپ کے پاس ہے آپ حق پر ہیں۔ اہل حق کا جو عمل بیان کیا گیا ہے، اگر وہ عمل آپ کے پاس ہے آپ حق پر ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ باطل ہے وہ لوگ، ان الذین تدعون من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کو اکیلا کر کے پکارو۔ اب کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکار رہا ہے، اس کا یہ دعویٰ فرقان پر پیش کیا جائے۔ انبیاء کرام، اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام، عقیدہ توحید اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تذکرہ اور ان کے ان واقعات کا تذکرہ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے جس میں ان کے اوپر آزمائش اور امتحان آیا۔ اللہ تعالیٰ واقعات کے بارے میں کہتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، قرآن میں یہ جو واقعات بیان فرمایا ہے یہ اس لیے کہ اس میں عبرت اور نصیحت ہے۔ عبرت اور نصیحت کئی معنی سے ہے، اس میں اصول ہیں، ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، اور عقیدے اور عمل کی اصلاح کے قوانین موجود ہیں اس میں واقعات میں۔ اولو الالباب اللہ تعالیٰ نے کہا عقل مند لوگ ہیں جو اس کے اوپر غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے۔ آپ واقعات دیکھیں، انسانی سماج اور معاشرے کا سب سے اونچا کریم طبقہ انبیاء کرام، اس کے بعد تمام لوگ ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کے واقعے کو اللہ نے اس لیے بیان فرمایا کہ عقیدہ توحید جو آدمی کا ہو اس میں کوئی بگاڑ نہ آئے۔ یہ اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے ہوتے تھے، اپنے سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے منتخب کرتا تھا۔ انہی پر ایمان لانے کے بعد لوگ صحابی بنے، انہی پر ایمان لانے کے بعد تابعی، محدث، مفسر، ولی، سب اس کے بعد۔ اگر نبوت کو نہ مانے، نبی کو نہ مانے تو یہ تمام چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ اس کے بعد ہے سب۔ لیکن وہ انبیاء کرام جب تکلیف میں آئے، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، کیا خود سے اچھے ہو سکے؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جب مدین پہنچے تو کیا کہتے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے گا میں اس کا فقیر اور محتاج۔ آگ میں ڈالا جانے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود سے بچ سکے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے ٹانٹے مارتا ہوا دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، کہتے ہیں ان معی ربی سیہدین۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، آپ اس واقعے میں بالکل واضح انبیاء کرام کو ماننے والا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے طریقے پر چلنے والا، ہم قرآن کی ایک سورت روزانہ کم سے کم 17 فرض رکعتیں، سنن رواتب اگر جوڑی جائے تو 12، وتر 13، اور اس کے علاوہ نوافل اس میں پڑھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ بندے جو ہیں انبیاء کرام کے طریقے پر چلنے والا صرف اللہ سے مانگے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے مشکل کشا، حاجت روا، تکالیف سے نجات دینے والا صرف اللہ ہے۔ اب اگر کوئی اس کے علاوہ عقیدہ رکھتا ہے، فرقان کا فیصلہ ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے، آدمی کتنا بھی دعویٰ کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اشارہ کر دوں صرف وہ، حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے، آپ کے سامنے آپ کا بیٹا تھا، آپ نے کہا یا بنیا ارکب معنا، آئے میرے بیٹے آ جا کشتی میں سوار ہو جا۔ قال صحابی علی جبل یعصمنی من الماء، وہ کہتا ہے کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ پناہ لے لوں گا۔ آپ نے کہا قال لا یعصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کا حکم آ چکا ہے، اب کوئی نہیں بچانے والا۔ یہ گفتگو چل رہی ہے، اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ عقیدہ، دین، جو لوگ حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن فرقان ہے چھانٹ دینے والی۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں آ جا میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، وہ کہتا ہے میں کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ پناہ لے لوں گا۔ یہ گفتگو چل رہی ہے، وحال بینہم الموج وکان من المغرقین، ایک موج آئی اور وہ غرقاب ہو گیا۔ ذرا تو تصور کیجیے، زندہ نبی کون؟
5 اولو العزم و انبیاء کرام میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے. زندہ نبی اپنے مقابل اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا, کوئی مردہ بچائے گا؟ یہ قرآن سبق دے رہا ہے, بچانے والی ذات اللہ کی ہے. زندہ نبی اپنے بیٹے کو کوئی مردہ بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بڑا مشہور ہے. تبوک سے لوٹتے ہوئے آپ کی آنکھ لگ گئی, پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا. آنکھ لگ گئی, ایک شخص جو آپ کو قتل کرنے کے لیے بہت دن سے منصوبے بنا رہا تھا, 18 مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی, اس میں سے کیا ہے اس نے آپ کی تلوار اٹھا لی. پوری روایت پڑھ جائے گی. اگر نیند آ جائے آدمی کو تو اس کا اپنا سامان اس کے اپنے قبضے میں نہیں رہتا ہے, اس کا اپنا چیز. میں اکثر کہتا ہوں اگر کسی آدمی کو اونگ آتی ہے تو گر جاتا ہے, نیند آئی پیر کھڑا ہوا ہے گر گیا, اپنے وجود کو سنبھال نہیں سکتا. سونے والا, اونگنے والا, مرنے والا, یہ تو بہت آگے کی چیز ہے, بہت آگے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی تفصیل سے قرآن میں بیان فرمایا. جو لوگ مردوں کو پکارتے ہیں, دل کو چھونے والے دلیل, اتنے ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن دل سے خطاب کرتا ہے. جو لوگ مردے کو پکارتے ہیں, اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. ذرا تدبر کیجئے, الفاظ دیکھیے کیسے جھنجھوڑ دینے والے ہیں, بالکل انقلاب برپا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء. دو چیزیں ہیں, تم مردوں کو اور بہروں کو نہیں سنا سکتے. کبھی بہرے آدمی پر غور کیجیے, پورا زندہ ہوتا ہے, اس کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے, پیر چلتا ہے, ہاتھ کام کرتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, سب. صرف اللہ تعالیٰ ایک صلاحیت اس سے چھین لیتا ہے, سننے کی. پورا زندہ ہے, ایک صلاحیت اللہ نے چھین لی, ایک صلاحیت مار دی. کوئی سنا پاتا ہے دنیا میں آج تک؟ آپ نے دیکھا کہ کوئی کوشش بھی کرے؟ جو پورا زندہ ہے اگر ایک صلاحیت اللہ اس کی مار دے وے تم اس کو نہیں سنا سکتے. جو پورا مر گیا, اکھا مر گیا, 5 فٹ تو خود گاڑ کر آیا, اس کو سنانے پر محنت کر رہا ہے. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. تم بہروں کو نہیں سنا سکتے, مردوں دل لگتی دلیلیں آپ کو قرآن میں ملے گی. تو قرآن فرقان, فیصلہ کرنے والی, چھانٹ دینے والی کتاب ہے. یہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہمارا عقیدہ اگر قرآن کے مطابق ہے تو سمجھ لیجئے دعوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کن کو ملنے والی ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ, نام نہیں لکھا ہے, بلا جھک گیا جو اپنے آپ کو اللہ کی دراب میں. قرآن کی آیت آئی, پھر یہ نہیں کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا اتنے بڑے بڑے عالم, کیا امام صاحب کو نہیں؟ نہ, رب کا کلام سمعنا واطعنا, سمعنا واسعنا نہیں کہتا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث آئی, اس کے بعد گفتگو نہیں کرتا ہے. پھر کسی شخصیت کی بڑائی, کسی کا علم و کسی کی فقاہت, یہ تمام چیزیں نبی کی رسالت و عظمت پر قربان کر دیتا ہے. وہاں غلطی ہو سکتی ہے, اس وقت رب العالمین نے ان کی ذات کو بنایا. بس آخری بات, تھوڑا سا لمبا ہو گیا. دوسری چیز, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. عقیدے کے بعد عمل. اگر ایک آدمی کا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے, فرقان چھانٹ دینے والی کتاب یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ حق پر. آج کے دور میں اگر کوئی شخص, جیسے ماضی میں تھا, ایک بڑی پیاری بات میں نے جو آیت تلاوت کی, ہمارے یہاں جو ایک چیز ہے اتنے لوگوں کو نہیں سمجھتا ہے, باپ دادا سے چلا آ رہا ہے, ہر چیز کا جواب قرآن نے دیا ہے. قرآن کی ایک آیت پڑھ گئے, سورہ اعراف آیت نمبر 3. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الف لام میم صاد کتاب انزل الیکم فلا یکن فی صدرک حرج مما تنزل به وذکر المؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اس ایک آیت میں 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں. پہلی چیز اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, کس چیز کو ماننا ہے؟ ائمہ کو, فرقوں کو, جماعتوں کو, کتابوں کو. بعض لوگ ابھی کتابی نکلے ہیں, حالانکہ اہل کتاب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں کیا. یعنی وہ اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی تھی اس کے باوجود گمراہ ہو گئے. وہ ایک الگ بحث جانے دیجیے, میں ایک جملہ صرف یہاں پر کہہ دیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ, اے اہل کتاب, ہم بھی اس کتابی سے کہتے ہیں آ. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا, ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی. اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن اور حدیث. قرآن وحی جلی ہے, کلام الہی ہے.
حدیث وحی خفی ہے، کلام رسول ہے، کلام کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، ماننے کے اعتبار سے فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص تو کلام کی کسی آیت کو اللہ کے کلام کی یعنی قرآن کو مانتا ہے، حدیث کا انکار کرتا ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اس کی بے شمار دلیلیں، اللہ نے خود حکم دیا اس کا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کرو اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ ان اتبعوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس سلسلے میں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ نجم میں، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں کہ آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی کردہ الفاظ ہوتے ہیں، اور محفوظ الفاظ صرف یہی ہے۔ تو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی، یعنی قرآن کی اور حدیث کی۔ دین آسمان سے جو آیا ہے وہ چلے گا، لوگوں کے ذہن علم و فقاہت اس سے آیا ہے وہ نہیں، آسمان سے جو آیا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے علماء یہ 40 سال ایک ایک وضو سے نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا زیادہ بول گیا میں، فجر کے وضو سے عشاء پڑھتے ہیں۔ اب بولنا ہے کوئی 2 سال 4 سال بھی بول سکتا ہے، کیونکہ اسی کی مدت کسی نے 40، کسی نے 20، کسی نے 30 جھوٹے واقعات ہیں، اس کا رد کیا ہے لوگوں نے۔ ہاں، شبلی نعمانی صاحب تک جیسے کہتے ہیں کہ اس جھوٹ کو اتنا مشہور کیا گیا ہے، خیر وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے علماء جو قرآن حدیث کی خدمت اور اس کے تدبر اور شریعت پر علموں میں زندگی گزار دی، پھر یہ اللہ نے فوراً اس کا جواب دیا، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اولیاء کی اتباع نہ کرو، ولایت حق کا معیار نہیں ہے، ولی کو دین پر ناپا جائے گا، دین کو ولی پر نہیں ناپا جائے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے دوست، ہمارے یہاں ولی کا ترجمہ سیدھا ولی ہی کرتے ہیں نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تیسرا سوال اٹھے گا، اتنی تعداد میں لوگ ہیں، یہ 5 لوگ کھڑے ہوئے اور بالکل نئی بات کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا جواب دیا، قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تؤمنون، معاف کیجیے گا، کم لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اور قرآن پڑھیے، شاہ بدر الدین پیر جھنڈا نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تؤمنون، قلیلا ما تذکرون، کہ قلت و کثرت کو جو لوگ معیار بنائے، حق کا معیار نہ ولایت، امامت، فقاہت، شخصیت ہے، اور نہ حق کا معیار کثرت و قلت ہے، حق کا معیار دلیل ہے، دلیل۔ اب ایک اور چیز آخری کہہ کر بات ختم کروں گا۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ نے ایک بہت پیاری بات کہی ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، ہم اگر قرآن کی تلاوت، میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، تلاوت حق کے تلاوت کے ساتھ، اگر ہم نے قرآن پا لیا، توبہ اور استغفار کر لی، نجات پا لی، سمجھ لیجیے کامیاب ہو گئے۔ ایک آخری چیز کہوں گا کہ علامہ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو آج کے دور میں اسلام، ابو جہل اتنا نہیں سمجھتا ہے، ابو جہل کو زیادہ سمجھتا تھا، ذرا سا عجیب سی بات ہے، تھوڑی لگتی نہیں، لیکن دلیل دیکھیے کتنی پیاری دی ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑی مشہور حدیث ہے، اور آپ نے بارہ سنا اور پڑھا ہوگا کہ ابو طالب کی جب وفات کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں دیگر سرداران مکہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ چچا جان کلمہ پڑھ دیجئے، میں اللہ کے جناب میں گزارش کروں گا کہ رب العالمین، میں اس بات پر گواہ ہوں کہ انہوں نے تیری توحید، تیری وحدانیت کو تسلیم کیا تھا۔ اللہ کے نبی یہ جملہ کہتے ہیں، ابو جہل ایک عجیب بات کہتا ہے وہاں پر، ابو جہل کہتا ہے ابو طالب کیا باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھنا ہے، اور ابو طالب یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ابو جہل یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کلمہ مت پڑھو، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ باپ دادا کا دین چھوڑ دو۔ ذرا سا غور کرنے کی بات ہے، آپ کلمے پر اصرار کر رہے ہیں ابو طالب کو، اور یہ کہتا ہے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے۔ محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں ابو جہل کو یہ سمجھتا تھا کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ کہ اب باپ دادا کی نہیں، سب کچھ رسول اللہ کی چلے گی۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ، اسی لیے وہ بار بار کیا کہتا تھا، باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو، اور وہ کیا کہتا تھا، کیونکہ کلمہ پڑھ لیا تو باپ دادا کا گیا۔ ہمارے یہاں لوگ مسلمان ہیں نسل در نسل، اور اس کے بعد کہتے ہیں کیا، یہ تو باپ دادا تو چلا آ رہا ہے،
ابو جہل کہتا ہے کلمہ پڑھنے کا مطلب باپ دادا کو چھوڑ دینا، ہمارے یہاں مسلمان کہتا ہے کہ باپ دادا سے چلا رہا ہے۔ اب قرآن دیکھیے یہ جملہ کس کا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ کے نبی ان سے کہتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی، قرآن و حدیث۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اپنے باپ دادا کی اتباع پیروی کریں گے۔ حق کا دعویٰ اگر کوئی شخص کرتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے تو فرقان کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اہل حق کے طبقے اور گروہ میں نہیں ہے۔ سر بدل جائیں گے، زبانیں بدلے گی، الفاظ اور منہج اور عقیدہ نہیں بدلے گا۔ اس کی اور بھی تفصیلات ہیں کہ اپنے ذات کو بھی دیکھے، اپنے عمل کو دیکھے، جنت والا ہے یا جہنم والا ہے، فرقان خود فیصلہ کرے گا۔ فرقان بتا دے گا یہ عمل کرنے والوں کو اللہ جنت دینے والا ہے، یہ عمل کرنے والوں کو جہنم۔ قرآن سمجھ کر اس انداز میں پڑھے کہ اللہ نے وہ ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، ہر شخص کے لیے۔ اقبال نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ زمخشری کی کشاف جو ہے 40-36 جلدوں میں ہے، وہ سب بھی پڑھنے میں تو نہیں، جب تک کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، جب تک کتاب کو اس انداز میں لے کر نہ بیٹھے کہ میرے رحیم و کریم رب نے کامیاب زندگی کا ضابطہ اس کتاب میں اختیار کیا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے کامیابی کے اصول اس کتاب میں دیے ہیں، یہ مجھے لینا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین قرآن کو سمجھ پڑھ کر پڑھنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین اس کتاب ہدایت میں جو تو نے ضابطے بیان فرمائے رب العالمین ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین اس ماہ مبارک کو توبہ اور استغفار والا، جہنم سے خلاصی والا، جنت کے حصول والا رمضان بنا دے رب العالمین۔ رب العالمین خود توبہ کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین اپنے گناہوں کا اعتراف کر کر اس پر ندامت اور آئندہ کبھی نہ کرنے کی اللہ رب العالمین عہد کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین نیکیوں پر جم جانے کی توفیق دے رب العالمین۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیری نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔